الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعميرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین. کیا شان میں سناؤں تمہیں غار یار کی. کیا شان میں سناؤں تمہیں غار یار کی. سارے مل کے آنکھو. کیا شان میں سناؤں تمہیں غار یار. تو سارا کہہ سکتے ہو نا. مل کے آنکھو. کیا شان میں سناؤں تمہیں غار. کیا شان میں سناؤں تمہیں غار یار کی. عرض و سما پہ دھوم ہے جس کے وقار کی. عرض و سما پہ دھوم ہے جس کے وقار کی. کہتا تھا سانپ آپ سے ایڑی ہٹائیے. کہتا تھا سانپ آپ سے ایڑی ہٹائیے. ساپاں دا سی جناب ذرا اڈی چکو نا مینوں بھی ویکھن دیو. کہتا تھا سانپ آپ سے ایڑی ہٹائیے. کیوں؟ برسوں کے بعد رت ہے یہ آئی بہار کی. برسوں کے بعد رت ہے یہ آئی بہار کی. سارے مل کے آنکھو. کیا شان میں سناؤں تمہیں غار
نقشبندی الحمدللہ اس گل تے مینوں مان ہے اور ناز ہے کہ نقشبندی ہاں تے عموماً تساں دیکھیا ہونا ہے ساڈے نعت خاں بھی ساڈے خطیب بھی انہاں دی کوشش ہوندی جے حضرت علی دا ذکر آوے تے منقبت ہوندی امام حسین دا ذکر آوے تے منقبت پڑھ دے نہ کدی امام حسن دی پڑھی نے تے نہ کدی کسی صحابہ دی پڑھی لیکن انشاءاللہ جدو امام حسن دا ذکر کراں گا ادوں بھی منقبت انجی پڑھاں گا جویں صدیق اکبر دی پڑھ انشاءاللہ تے نقشبندیاں دے تاجدار دا ذکر ہے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے درا سینے دا ٹل لا کے درا مل کے بول کے آکھو کیا شان میں سناؤں تمہیں غار یار کی عرض و سما پہ دوم ہے جس کے وقار کی اور عشق نبی کا رنگ ہو جس پہ چڑھا ہوا عشق نبی کا رنگ ہو جس پہ چڑھا ہوا جس پہ تنی ہے چادر محمد کے پیار کی جس پہ تنی ہے چادر جس پہ تنی ہے چادر محمد کے پیار کی کیا شان میں سناؤں تمہیں غار یار کی عرض و سما پہ دوم ہے جس کے وقار کی اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے آج دا ذکر پاک خلیفہ بلا فصل اس تو ہولی سبحان اللہ کو خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر پاک آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر انشاءاللہ کرنے دی سعادت حاصل کریں گے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے الاصابہ دے اندر مستدرک دے اندر امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر علامہ محب تبری علیہ رحمہ اسد الغابہ دے اندر امام جزری رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیرت ابن حشام دے اندر علامہ امام ابن حشام رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ آپ دا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ ابو بکر دا نام کی ہے بولیے ذرا کی نام ہے جیڑا ماپیں آپ دا نام رکھیا سی او سی عبداللہ سارے بولو کی نام ہے آجے بھی شاید جنہیں تسی بیٹھے ہو میرا خیال ہے جے 200 بندہ بیٹھا ہے تے 200 بچوں این ممکن ہے 10 بندیاں نو پتا ہوئے کہ آپ دا نام کی سی زیادہ تر آپ نو ہی پتا ہے کہ آپ دا نام کی ہے ابو بکر صدیق سارے نو ہی پتا ہے لیکن آپ دا نام ابو بکر صدیق نہیں سی آپ دا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب عبداللہ ابو بکر کدوں بنے تو صدیق کدوں بنے یہ بعد دیاں گلاں نے
آپ دے والد ماجد دا نام ہے عثمان، انہاں دی کنیت سی ابو قحافہ. کی کنیت ہے؟ ابو قحافہ. آپ دے والد دا نام سی عثمان، کنیت سی انہاں دی ابو قحافہ. آپ دی والدہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب سلمہ. کی نام ہے؟ آپ دا نام کی ہے؟ ماشاءاللہ. کی نام ہے آپ دا؟ تاکہ باہر جا کے سن دسن جو گے تے بڑھو نا بھی یاد سن کے آیا. آپ دا نام کی ہے جناب ابو بکر دا؟ آپ دے باپ دا نام کی ہے؟ کنیت کی ہے؟ ابو قحافہ. آپ دی والدہ دا نام کی ہے؟ سلمہ. آپ دی ولادت باسعادت ایک روایت دے پیش نظر واقعہ فیل تو 3 سال بعد ہوئی ہے. کتنے سال؟ 3 سال بعد ابو بکر صدیق دی ولادت ہوئی. دوسری روایت واقعہ فیل تو یعنی ہاتھیاں والا سال. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جدو ہاتھیاں والے نو اللہ نے ماریا سی. اس واقعہ تو ایک روایت دے پیش نظر 2 سال 3 مہینے تے 4 دن بعد آپ دی ولادت ہوئی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ولادت دے حوالے دے نال روایات موجود نے. ہن سنو میرے آقا دا ارشاد گرامی ابو بکر صدیق دے بارے وچ. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. حضرات القدس دے اندر حضرت علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقش بندی سلسلے دے ایک عظیم پیشوا نے بزرگ حضور مجدد پاک رحمت اللہ علیہ آپ دے خلفاء وچوں. آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما ولدا ابو بکر اطلع اللہ علی جنت عدن فقال وعزتی وجلالی لا ادخلوک الا من احب هذا المولود او کما قال علیہ السلام. نبی پاک نے فرمایا جدو ابو بکر صدیق دی ولادت ہوئی، جدو ابو بکر صدیق دی ولادت ہوئی، لما ولدا ابو بکر، فرمایا جدو ابو بکر دی ولادت ہوئی نا، اطلع اللہ اللہ جنت عدن، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن نو حکم دیتا. جنت عدن نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا فقالا وعزتی وجلالی، اللہ نے فرمایا اے جنت عدن سن، منو میرے عزت و جلال دی قسم، لا ادخلوکا الا من احب هذا المولود، اللہ نے فرمایا اے جنت عدن منو میرے عزت و جلال دی قسم ہے تیرے وچ اونوں ہی داخل کراں گا جیڑا اس بچے نال پیار کر کے زندگی گزاردا ہے. پیر صاحب جنت چ نہیں جانا ہے، جنت عدن وچ اونے ہی جانا ہے جیڑا ابو بکر نال پیار کر کے زندگی گزاردا ہے گا. پیار نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. بچپن بندے دی یاری کسے چنگے نال بھی لگ جاندی تے مندے نال بھی. بولو تو صحیح نا. تواڈے ساتھ جا کے دوروں نزدیک جتھوں آئے ہو بندہ بچپن دے وچ یار بندے نے، چنگے بھی بندے نے تے مندے بھی بندے نے. تے عارفاں دے سلطان فرماندے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو. اندے نے یاری کرو تے کسے چنگے نال کرو. واہ ابو بکر صدیق تیرے مقدرہ نو سلام آکھاں، بچپن جے یاری کیتی ہے تے محمد مصطفیٰ نال کیتی ہے. آئے آئے پیار نال ذرا سبحان اللہ کو گل چھڑیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن گزارے ہیں تے میرے کریم نبی دے نال بچپن دا زمانہ ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال ابو بکر صدیق اپنے بچپن دا زمانہ پہ گزار دے رہے. ابو بکر صدیق آپ نے ایک دن اپنے بچپن دا واقعہ نبی کریم دی بارگاہ وچ بیٹھ کے سنایا. عرض کر دے سونے جدوں میری عمر 5 سال دی سی. بولیے کنے سال دی؟ ابو بکر صدیق عرض کر دے سونے جدوں میری عمر 5 سال سی
ایک دن میرا باپ ابو قحافہ انہیں مینوں انج انگلی تو پھڑیا ہے انگلی تو پھڑ کے مینوں میرا باپ کہندا پتر آ اسی اپنے عبادت خانے وچ چلیے حرمند نے میرا باپ مینوں نال لے کے چل دیاں جدو بت خانے وچ اسی آئے ہو حرمند نے میرے باپ نے اے بت دے سامنے لیا کے مینوں کھڑا کر دیتا تے بت دے سامنے مینوں کھڑا کر کے میرا باپ بول کے کہندا ہا اولا آلہتک الشم الاولا فاسجد لہم میرا باپ ابو قحافہ کہنا ہے اے پتر اے بیخ اے تیرے بلند و بالا خدا نے پترہ انہوں سجدہ کر ابو بکر صدیق فرما دے رہے حضور جدو میرے باپ نے منو آکھیا پتر اے ساڑے بلند و بالا خدا نے پترہ انہوں سجدہ کر صدیق اکبر ہون ایک گل حضور دے سامنے بے کے سنا رہے نے عرض کر دے حضور جدو میرے پیو نے آکھیا اے ابو بکر اے ساڑے بلند و بالا خدا نے پترہ انہوں سجدہ کر حرمند نے میں پیو دیئے گل سن کے کہ میں انج بوت والوں بیکھیا ہے کہ بیک کے بوت نو میں پکار کے آکھیا حرمند نے میں بوت نو آکھیا آنا جی آنے فشبعنی حرمایا جے تو میرا خدا ہے تے گل سن منو بھوک لگی ہے منو کھانا کھوا دے اے ابو بکر صدیق دا بچپن دا زمانہ سن اسی کس صدیق دے منن والے ہاں کس صدیق دے اسی نعرے مارنے ہاں صدیق اکبر فرما دے رہے اے میں بت دے سامنے کھڑی آیا کہ اے میں کیا آنا جی آنے فشبعنی فرمایا او جے تو میرا خدا ہے کہ منو بھوک لگی ہے منو کھانا دے دے فرمان نے جدو میں جملہ بولے تے بت وچوں کوئی جواب نہیں آیا فرمان نے جدو بت وچوں کوئی جواب نہ آیا حرمند نے میں اگلا جملہ بولیے میں آکھیا گل سن جے کھانا نہیں دیتا آنا اوریانا پھل بسانی حرمایا سن لے جے کھانا نہیں دیتا تے چلنا سہی یہ میرے کول چنگے کپڑے کوئی نہیں لیا کوئی چنگا سوٹ ہی مینوں دے دے حرمند نے جدو میں جملہ بولیا ہے یہ بوتے وچوں پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا صدیق اکبر کہنے نے سونیا جدو میرے کھانے دا جواب اس نہیں دیتا جدو کپڑیاں دا جواب نہیں دیتا حرمند نے میں زمین تو ایک پتھر چکیا ہے پتھر چک کے میں آکھیا گل سن جے تو ساڑا خدا ہے مینوں تو کھانا نہیں دیتا مینوں تو کپڑے نہیں دیتے چل نہیں دیتے تے نہ صحیح کھانا نہیں دیتا تے نہ صحیح اللہ پھر ہون میں تیرا پوتھا پنن لگا وا ہون کم از کم اپنا منہ تے بچا لے ہون میں تینوں سیکن لگا وا تینوں پنن لگا وا کم از کم اپنا آپ تے بچا لے صدیق اکبر کہنے نے سونیا میں پتھر اٹھا کے بت دے منہ تے ماریا ہے اے بت لڑک کے زمین تے جا پے جدو بت زمین تے ڈگیا ہے بت دے ٹکڑے ہو گئے میرے باپ ابو قحافہ نے ایک زنگاٹے دار تمانچہ میرے منہ تے رسید کیتا حرمند نے جدو مینوں تھپڑ میرے باپ ماریا ہے حرمند نے میں دوڑ لا دیتی میں چل دا اپنے گھر بھی چایا وا میرا باپ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حرمہ میرے باپ غصے نہ لے کہ انہیں آج ساڑے خدا دی انسلٹ کیتی ہے ساڑے خدا دی توہین کیتی ہے صدیق اکبر کہنے نے سونیا جدو میں اپنے گھر بھی چایا وا آکے میں اپنی ماں نو انج کر کے جفا مار لیا اللہ تعالیٰ جدو جفا ماریا ہے کہ ماں نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا ہے میرے متھے نو چومیا ہے کہ انہی دیر نو میرا باپ ابو قحافہ بھی آ گیا کہ میری ماں کی لیے اے ابو قحافہ کی گل ہے بچے نو کیوں پہ مار دیو ابو قحافہ بول کے اکھن لگے نہیں سلمہ آج انہوں چھڑ دے آج میں انہوں نہیں چھڑنا آج میں انہوں قتل کر چھڑنے آپ دی ماں نے کیا ابو قحافہ دسو تے صحیح اس بچے دا قصور کی انہوں کیوں پہ مار دیو ابو قحافہ کہنے تینوں پتہ نہیں انہیں ساڑے خدا دی انسلٹ کیتی ہے ساڑے خدا نو توڑ آیا ہے انہوں میں کیا بوتنوں سجدہ کر پر انہیں سجدہ نہیں کیتا اور سنیو ہون آپ دی ماں دا جواب سننا آپ دی ماں کے نیا نے ابو قحافہ اے تے آج دی گل لینا اے ہون تے 5 سال دا ہو گئے تے بوتنوں سجدہ نہیں سو کیتا اے میں تھوانو اے دی اودو دی گل سنانی جدو صدیق میرے شکم وچ موجود سی
اے میں تھانوں اودوں دی گل سنانی جدو ابو بکر میرے شکم چ موجود سی حرمانیاں نے ایک دن میں بت دے سامنے گئیاں کہ جا کے میں بت دے سامنے لگی سجدہ کرنا حرمانیاں نے جو ہی میں اپنا سرنج کر کے جھکانا چاہیا ہے اچانک میرے پیٹ چک درد شروع ہوئی ہے حرمانیاں نے میں اچانک جدو درد محسوس کی تھی میں سجدہ نہیں کیتا میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہوں حرمانیاں نے تھوڑی دیر تو بعد پھر خیال آیا ہے کہ چل ہن درد ٹھیک ہو گئی ہے ہن سجدہ کر لے حرمانیاں نے جدو دوسری مرتبہ میں جھکنے دی کوشش کی تھی ہے پھر میرے پیٹ جو شدید درد ہویا حرمانیاں پھر اٹھ گئیاں کہ درد ختم ہو گئی تیسری مرتبہ جدو جھکن لگیاں پھر دعا تو زیادہ شدید درد میں ہوئی حرمانیاں نے میں کہا چلو جے نہیں تے نہ سہی اج نہیں کر دی سجدہ حرمانیاں نے میں اٹھ کے جدو کھڑی ہوئیاں حضرت ابو بکر دی ماں کہنیاں نے جدو میں اٹھیاں کہ میرے کنہ وچوں ہاتھ پہ ربانی دی آواز آئی ہے ہاتھ اپنے پکار کے فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالبلد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق میرے کنہ میں آواز آئی اے اللہ دی بندی کی سوچن نہیں ہے کہ تو بوتاں کے سر نہیں جھکان نہیں کہ میں جھکائیں تیرے پیٹ صدیق ہے ہائے ہائے کہ میں جھک سکنی ہے بوت دے گے تیرے پیٹ اندر صدیق ہے لفظہ والغور کرنا اے جملے ہونے جڑے ابو بکر صدیق نے بولے نے تو مصطفیٰ دے سامنے بے کے بولے نے سنو پھر میں رپیٹ کرنا چاہنا ابو بکر صدیق کے جملے آپ فرماتے نے میری ماں نے آکھیا جدو میں سر سجدے اگے نہیں سر جھکایا نہیں میرے کنہ بھی چمات پئی ہوندی ہے یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالبلد العتیق اے اللہ دی بندی تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم چ جڑا بچہ ہے او عتیق ہے عتیق انہوں کہنے نے عتیق من النار جڑا جہنم دی آگ تو بچیا ہویا ہے تیرے شکم اندر جڑا بچہ ہے او عتیق ہے او بچہ عتیق ہے اسمہ فی السماء صدیق اس بچے دانا آسمانہ یوتے اسا صدیق رکھ چھڑیا ہے اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق یہ نا آسمانہ تیسا صدیق رکھے اے محمد مصطفیٰ دا یار بھی ہے تے دا ساتھی بھی بنے گا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا شریف دے چشم و چراغ آپ بول کے بڑی مزے دی بات کر دینے فرمانے نے محمد ہے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی جدو ابو بکر صدیق نے سرکار دے سامنے بیٹھ کے صحابہ دی موجودگی اے جدو واقعہ سنایا نا
تو صحابہ کرام ہن جدوں کوئی بندہ نویں گل سنے تے ایک واری تے بندہ پریشان ہوندا ہے نا. صحابہ کرام نے انج ویکھیا ایک دوجے لو, کمال ہے بھائی, کمال ہے. صحابہ کرام جدوں انج ویکھیا نا, نازل جبریل نہ انج نہیں, مینوں آندے ہوندے نا عربی عبارت پڑھیا کرو, تھوڑا جہا ذوق بھی بناؤ عربی عبارت سنن والا. نازل جبریل, جدوں صحابہ نے ایک دوجے والوں تکیا ہے, اسے ٹائم رب کائنات نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوے, فرمایا چل زمین تے میرے حبیب دی بارگاہ وچ چلا جا. اے جبریل چل میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر. جناب جبریل آئے نے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا وعلیکم السلام. اے جبریل کیویں آیا ہے؟ جبریل آ کے اندر سونیا صدق ام ابی بکر, سونیا اے ابو بکر نے جڑی گل تھانوں کیتی ہے, ابو بکر بھی سچ پیا آندا ہے, اے دی ماں بھی سچ ہی آکھیا. صدق ام ابی بکر, سونیا ابو بکر دی ماں جو آکھیا نا سچ آکھیا, جھوٹ نہیں آکھیا. کیوں؟ اس واسطے سونیا ابو بکر تہاڈا غلام ہے ہی او جہدا نام آسماناں تے اللہ نے صدیق رکھیا ہویا, جہدا نام اللہ نے آسماناں تے صدیق رکھیا. اور سننا, میں نہیں کہہ رہا, مولا علی کہہ رہے ہیں, مولا علی کہہ رہے ہیں. آؤ میں روایت پیش کر دینا. تفسیر تبری ایک, تفسیر مظہری دو, تفسیر ابن عباس. پیار نہ بولو ذرا سارے, اینج نہیں, مل کے سارے آنکھو ذرا, پھر بچل کے بولو ایک بار ذرا سبحان اللہ. تبیان القرآن, تمام تفسیر والے لکھ دینے, ہر بند نے جدوں ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے غلام بن گئے. کیویں بنے؟ ہن ذرا بھی سن لو, غلام بنے کیویں؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے میں تجارت دی غرض دے نال یمن ول گیا. اللہ تانوں بھی لے جائے کدی یمن, اوتھے بڑیاں بڑیاں ہستیاں لیٹیاں نے, حقیقت بات ہے, بڑیاں بڑیاں ہستیاں لیٹیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے جدوں میں یمن ول گیا وہاں سفر کر دیاں ایک جگہ تے جا کے قافلے والے پڑاؤ کیتا. فرمانے نے کوئی دو بندے اس درخت تھلے بہ گئے, کوئی بندے دو اوتھے, کوئی اس درخت تھلے. فرمانے نے میں اپنی سواری دی واگ پھڑی تے میں نہ ساریاں تو ہٹ کے کلا جا کے ایک درخت دے تھلے بہ گیا وہاں. صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں سامان اتاریا, گل سننے والی, فرماندے نے جدوں میں سامان اتار کے درخت تھلے لیٹیا وہاں, فرماندے نے کھجوراں دا تھیلا سی میں چک کے اونوں ایتھے رکھیا, او دے اوتے سر رکھ کے میں لیٹیا وہاں. فرماندے نے اکھاں بند کیتیاں نے تے مینوں انج لگا ہے جویں کوئی بندہ میرے سر نوں ہلاندا پیا ہے. صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں اکھاں کھولیاں نے تے ویکھ کے میں حیران ہویا, درخت بڑا بڑا سارا ہے, او دیاں ٹانیاں بھی اونچیاں اونچیاں سن. اچانک میں ویکھنا کیا او تے درخت دی ٹانی تھلے آئی ہے, آ کے میرے سر نوں ہلاندی پئی ہے. ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں میں اودے والوں ویکھیا تے ویکھ کے پھر میں اکھاں بند کر لئیاں. فرماندے نے درخت دی ٹانی اُتے چلی گئی, پھر ٹانی آئی ہے, پھر ٹانی نے آ کے میرے سر نوں انج کر کے کھجلانا شروع کیتا. فرماندے نے پھر میں اکھاں کھولیاں نے, جدوں ٹانی نوں ویکھیا ہے تے ٹانی پھر اُتے چلی گئی ہے. فرماندے نے جدوں تیسری مرتبہ میرے سر نوں ہلایا ہے, فرماندے نے میں اکھاں کھول کے ٹانی نوں مخاطب کر کے آکھیا میں کہ درخت دی ٹانی ہے, دس کی چانی ہے, کی بار بار آ کے میرے سر نوں ہلانی ہے؟ درخت دی ٹانی بول کے آندی ابو بکر سن لے مکے وچ کلا دا یار آن والا ہے. اے ابو بکر مکے دی اندر اللہ دا ایک حبیب آن والا ہے, کہ ویلا ضائع نہ کری, سب تو پہلے جا کے دا کلمہ پڑھ لئی. صدیق اکبر کہنے نے جدوں میں درخت دی گل سنی کہ میں آکھیا موقع بڑا چنگا ہے, اس نبی دا نام بھی پوچھ لینا وا. فرماندے نے میں آکھیا او درخت دس جڑا اللہ دا نبی آن والا ہے, دس اس نبی دا نام کی ہے. فرماندے نے درخت دی ٹانی وچوں آواز آئی ہے
اے ابو بکر او دا نام پوچھے تے سن لے او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ اللہ زندہ باد۔ اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے خیر میں وہ گل سنی نا تو میں کسی نے دسیا نا میں اپنے دل چ رکھی گل فرماندے نے دوسرے دن اتوں جدو سفر کردے یمن پہنچ گئے توجہ ہے سارے حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان لے آن دے حوالے نال 10 روایتاں موجود نے کتب تواریخ وچ 10 روایات جویں حضرت عمر دے بارے چ نے نا ایویں حضرت ابو بکر دے بارے چ بھی سننا تساں اگے عموماً وہی سنی ہونی کہ چن ٹٹیا ویکھیا اج نویں بھی سنو ایک پھر ہولی ہولی نہیں اچھی ساری سبحان اللہ خدا حوالے دا ذمہ دار میں سیرت حلویہ امام برہان الدین حلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 221 حوالہ پہلے دے دینا رولا نہ پوے استلغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 302 معارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 223 اس تو علاوہ بھی بے شمار کتاباں دے حوالے نے اختصاراً 3 کتاباں دے حوالے پیش کیتے ہیں سبحان اللہ خود را پیار دے نال ابو بکر صدیق فرماندے نے یہ تو ٹردیاں جدو یمن پہنچ گئے فرماندے نے جا کے میں تجارت کی تھی جڑا مال خریدنا سی نا فرماندے نے میں مال خریدیا تے میں اوتھے بندیاں نوں پوچھیا دسو تواڈے اس علاقے چ کوئی مولوی بھی ہے او دور دے وچ انہاں نوں راہب کیا جاندا سی آج کل جدید لفظ مولوی میں پوچھا تواڈے علاقے چ کوئی مولوی بھی ہے انہاں نے کہا جی ہے کتے انہاں نے کہا جی او فلانے قبیلے وچ ایک بڑا چوٹی دا عالم ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں کہا چلو ملنے آ چل کے صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں دروازے تے گیا نا میں جا کے دروازے تے دستک دیتی اس بندے نے جلدی آ کے دروازہ کھولیا تے ہن صدیق اکبر فرماندے نے جدوں اس راہب دروازہ کھولیا نا تے میرے منہ والوں ویکھ کے پتہ کی آندا ہے لگدا ہے مکے وچوں آیا راہب کی آندا لگدا ہے بولو تو صحیح کی آندا لگدا ہے ہم مکے وچوں آیا ہیں ابو بکر صدیق فرماندے نے میں کہا بالکل میں مکے وچوں آیا ہاں آندا مینوں انج لگدا جویں تو قریشی ہے فرماندے نے میں کہا ہاں بالکل میں قریشی ہاں آکھن لگا مینوں انج لگدا ہے تو قبیلہ قریش دی ایک شاخ بنو تیم دا ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں کہا بالکل میں قبیلہ بنو تیم دا ہاں فرماندے نے جدوں میں جملہ بولے کہ میرے والوں ویکھ کے آندا گل سن باقی ساریاں گلاں پوریاں نے ایک گل ہو رہے آپ نے فرمایا او کی آنا ہونے کر اپنے پیٹ تو قمیض چک اپنے پیٹ تو قمیض اٹھا صدیق اکبر فرماندے نے میں کہا گل سن میں بڑا حیادار بندہ کیوں چکا قمیض آدھا ایک نشانی ہے جڑی میں دیکھنی چاہنا صدیق اکبر فرماندے نے میں کہا تو پہلا 10 ہاں نشانی کی ہے اگلیاں گلاں پھر کراں گے آدھا میں اپنی کتاباں وچ پڑھی آیا ہے جدوں آخر الزمان نبی اعلان نبوت کرے گا ایک پختہ عمر دا بندہ او دے نال معاونت کرے گا ایک جوان دی معاونت کرے گا کہ جڑا پختہ عمر دا ہوئے گا او دے وچ او قبیلہ بنو تیم دا ہوئے گا کہ او دے پیٹ اتے ایک چھوٹا جا تل ہوئے گا تل دے وچ نکے نکے کالے رنگ دے وال بھی ہونگے ذرا اپنے پیٹ تو قمیض تے اٹھا صدیق اکبر فرماندے نے جدوں اونے گل کیتی فرماندے نے پیٹ تے میرے ہی سی پر اج تک میں کدی ادھر توجہ ہی نہیں سی کیتی فرماندے نے جدوں اس گل کیتی ہے فرماندے نے میں بھی بڑا انٹرسٹنگ دے نال جلدی نال جدوں قمیض چکیا فرماندے نے دیکھنا کیا اس جگہ تے واقعی تل دا نشان بھی ہے نکے نکے کالے وال بھی بنے ہوئے نے فرماندے نے جدوں سراہب نے کالے وال ویکھے نے تے بول کے کہندا ہے ابو بکر سن لے او باقی گل بالکل حق تے سچ ہے سب تو پہلے اے بندیاں وچوں تو یہ دا غلام بنے گا تے لیٹ نہ کری جدوں تو واپس مکے جانا ہے اس نبی نے اظہار نبوت کر چھڈیا ہونا ہے تے ہن اگلی گل سن لے صدیق اکبر فرماندے نے میں کہ دس کیڑی گل ہے راہ بول کے آندا سن او جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے ایتھے بیٹھیاں اے مینوں مدتاں او چلیاں نے او دے انتظار دے اندر تے میں بیٹھ کے او دی شان وچ ایک نعت
لکھی ہے جس نات دے میں 12 شعر لکھے نے او دی نات دے میں 12 شعر لکھے نے انج کر آ شعر نہیں انہوں چنگی طرح یاد کر لے جدو مکے وچ جائے کہ اے جا کے شعر اس نبی نو سنا دئی صدیق اکبر فرماندے نے جدو میں یمن دے اندر تجارت کر لئی فرماندے نے وقت گزردا جا رہے فرماندے نے جدو تجارت کر کے واپس مکے وچ آیا وا فرماندے نے جا مکے دی گلی وچ میں قدم رکھیا سامنے دنیا دا کتا ابو جہل آیا آکے آکھن لگا اوے ابو بکر او تو یمن گیا سے تیرے پچھوں ایک نواں کم ہو گیا ہے فرماندے نے میں کیا دس کی ہویا ہے آکھن لگا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبوت دا اعلان کر چھڑیا ہے او آدھا میں اللہ دا نبی ہاں ابو بکر صدیق کہنے نے میرے دل وچ ایک خوشی دی لہر دوڑی میں آکھیا بھائی راہب واقعی جو آکھیا سی ٹھیک ہی آکھیا سی ابو بکر صدیق فرماندے نے میں کہا کھلو جا تیری سن لئی ہے ہن مینوں جا کے ایک باری سرکار نو بھی مل لین دے تے میں انہاں نوں جا کے ملاں گا اگلی گل پھر تینوں میں دساں گا مینوں ایک باری انہاں نال گل تے کر لین دے انہاں نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں اپنے گھر گیا جا کے میں مال سارا اتاریا مال اتار کے نا فرماندے نے میں مکے دی گلی وچ ٹردیاں چل دیا جدوں میں مصطفیٰ کریم دے در دولت تے پہنچے ہائے سبحان اللہ ہولی والی گل تے نہیں سی ویسے حضور تے در تے فرماندے نے جہاں میں انج دروازے تے پہنچیا اجے انج کر کے میں دروازہ کھٹکھٹانا ہی سی انج فرماندے نے انج ہاتھ چکیا تے انج دروازے نال اجے میں ہاتھ لایا ہی ہے نا دروازہ کھل گیا جہاں ہی دروازہ کھلیا نا فرماندے نے سامنے ویکھیا نبیاں دا امام تشریف فرما حضور کھلوتے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں جدو سرکار نو ویکھیا نا تے میں ویکھیا کہ جناب میں ہونا ہی آیا تے میں ایک نوی گل سنی ہے یہ ٹھیک ہے ہن حضور دا جملہ سننا میرے کملی والے آقا نے فرمایا ابو بکر واقعی تو جو سن کے آئے ٹھیک ہی سنے آئی تھوڑا جا جو سنے آئی ٹھیک سنے آئے ابو بکر صدیق کہنے میں عرض کی تھی جناب کیا تسی اللہ دے نبی ہو حضور نے فرمایا ہاں اے ابو بکر سن لے انی رسول اللہ ہمیں اللہ دا رسول ہمیں اللہ دا رسول صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں سرکار دا جملہ سنیا ہے تے میں عرض کی تھی جناب یہ جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے جے تسی اللہ دے نبی ہو تے کوئی معجزہ ہی وکھانا صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں کیا جناب جے تسی اللہ دے نبی ہو تے کوئی معجزہ وکھاؤ فرماندے نے سرکار نے جدوں میرا جملہ سنیا ہے سن کے سرکار مسکرا پہ آپ نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر اوے میرے کولو معجزہ پہ پوچھنا ہے جی جناب معجزہ پہ پوچھنا وا فرمایا ہور گل سن او دس تو یمن وچ گیا سے جی بالکل گیا سا فرمایا یمن دے اندر راہب نو جا کے ملیا سے جی بالکل ملیا سا فرمایا اونے تینوں پوچھیا سی اے مینوں لگدا ہے تو مکے وچوں آیا جی بالکل انج ہی ہے فرمایا اونے تیرے تو اے بھی پوچھیا سی انج لگدا ہے جی میں تو قبیلہ قریش دا ہے جی بالکل انج ہی ہے فرمایا اونے تینوں اے بھی آکھیا سی نا کہ انج لگدا ہے تو قبیلہ بنو تیم دا ہے جی بالکل انج ہی ہے فرمایا اونے تینوں آکھیا سی اپنے پیٹ تو قمیض بھی اٹھا جی بالکل انج ہے فرمایا ابو بکر ہن اگلی گل سن جی جناب حکم ہوے فرمایا اس راہب نے جڑی میری نعت دے 12 شعر سنائے سن دس او شعر ہن تو مینوں سنانے نے یا او بھی تینوں میں ہی سنا دے فرمایا دس او جڑے شعر اس راہب نے سنائے سن او بھی ہن تینوں میں سناواں کہ تو ہی سنا دینے نے صدیق اکبر کہندے نے میں ہاتھ جوڑ کے نا میں کیتی سونیا باقی گلاں کراں گے بعد آ ہاتھ اگے کرو نا سونیا ہاتھ اگے کرو صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں عرض کیتی سرکار ہاتھ اپنا اگے کرو
نبیاں دے امام انج کر کے ہاتھ اگے کیتا ہے ابو بکر صدیق نے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا عرض کردے نے سونیا باقی گلاں بعد جلدی کرو پہلا کلمہ پڑھا کے مینوں اپنے غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو جدوں ادھر ابو بکر صدیق نے جدوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے ادھر اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ نے فرمایا والذی بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا ایک ذات ہوے جڑی صدق لے کے آئی ہے وصدق به تے ایک ہوے جنے اوندیاں دی تصدیق کیتی ہے اولئک هم المتقون فرمایا ماڑا کوئی بھی نہیں سارے ہی متقین ہیں انج نہیں سی سبحان اللہ آکھنی چاہیے ویسے جی میں آکھی ہن سنو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے سن مسجد نبی وچ وقت گزریا کافی وقت گزر گیا حضور ہجرت فرما کے مدینے آ گئے مولا علی بیٹھے سن مسجد دے اندر آ جڑیاں اگے میں کتاباں دے حوالے دیتے نے تفسیراں دے کی مفسرین کرام کی فرماندے نے مولا علی بیٹھے سن ایک بندہ آ گیا آ کے آندا یا علی ایک مسئلہ پوچھنا آیا فرمایا دو پوچھ عرض کردا نہیں جناب کوئی پوچھنا فرمایا پوچھ آندا جی اللہ نے قرآن وچ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے جناب ذرا اس آیت دی تفسیر تے کرو اس آیت دی تفسیر تے کرو اے تفسیر ہن میں نہیں کردا پیا تفسیر مولا علی کرنی ہن مولا علی دا سکا نعرہ مارن والا آکے علی دا پہلا نمبر ہے تو مولا علی دا فرمان دے خلاف جائے گا نا سنو مولا علی شیر خدا کی فرمان دے سبحان اللہ پیار نہ لاکھو ذرا ایک باری حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے پوچھی آئی اس آیت کی تفسیر کی ہے جی جناب بالکل فرماؤ حضرت مولا علی نے فرمایا سن اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق اللہ فرماتا ہے ایک ذات ہوئے جڑی صدق نو لے کے آئی ہے فرمایا سن صدق تو مراد قرآن ہے قرآن نو جڑا لے کے آیا ہے او دا نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے وصدق به کہ ایک ہوئے جن نے آکے دی تصدیق کی تھی ہے سرکار جن نے تصدیق کی تھی ہے او دا نا کی ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا سن حضرت مولا علی فرمایا سن وصدق به ابو بکر فرمایا جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ارشاد گرامی فرمایا جنہیں سب تو پہلے آکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تصدیق کی تھی اس دا نام حضرت بولیے کی نام ہے ابو بکر صدیق ہون امام اعظم ابو حنیفہ نے کی فرمایا امام اعظم آپ فرمانے نے ایک روایت ہے کہ سب تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی ایک روایت ہے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی ایک روایت ہے کہ حضرت مولا علی نے تصدیق کی تھی ایک روایت ہے کہ سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ نے تصدیق کی تھی ہن تطبیق کیویں کرو گے ویک سن ساڑے امام دا قیاس آپ نے کی فرمایا ہائے ہائے ابو بکر صدیق دی عظمت سننے والے سننا ہوں امام اعظم کی فرما دینے آپ فرما دینے سنو فرمایا تطبیق انج کرانگے عورتاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا خدیجہ الکبریٰ نے سب تو پہلے عورتاں وچوں کلمہ پڑھیا اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے تے بچیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا مولا علی شیر خدا نے جوانہ وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ابو بکر صدیق نے تے غلامہ وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا جناب زید بن حارثہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن توجہ ہے سارے دی سبحان اللہ خود آگے گل کریے ابو بکر دا لقب صدیق سننا
مولا علی شیر خدا کی فرمانے آپ فرمانے نے سنو وَأَنْ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عربی عبارت سنو تھوڑا جا ماحول بھی بناؤ نا عربی عبارت انجھے نہیں سنی دی سبحان اللہ کھڑا پہندہ ہے کو پیار نہ کو سارے ایک باری سبحان اللہ ریاض النظرہ دی اندر علامہ امام محب تبری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے ہیں وَأَنْ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ صِدِّيقٍ حضرت مولا علی فرمانے نے فرمایا لوگوں سن لو فرمایا اللہ دی قسم ہے او جس گل تو پہلے تسی قسم چکو انا یا اللہ گل سن فلانے نے قسم چک لئی ہے ہن تے گل مننی پینی ہے اے قسم میں نہیں چکی علامہ جناب پیر ناصر عباس چشتی نے نہیں چکی اے قسم مولا علی چک دے پینے فرمایا لوگوں سن لو فرمایا یحلف باللہ فرمایا اللہ دی قسم سن لو ان اللہ تعالی انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق او لوگو سن لو اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر دا نام صدیق اے زمین تو نہیں آیا اے اللہ نے آسمانہ تو نازل کیتا ہویا اے ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا لوگوں سن لو ابو بکر صدیق دا لقب صدیق زمین تو نہیں آیا اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ اچھا ابو بکر صدیق نے جدو سرکار دا پڑھ لینا کلمہ بابا جی تھوڑی جی کو دینا ذرا مہربانی جدو کلمہ پڑھ لینا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عثمان غنی غلام بن گئے بلال حبشی غلام بن گئے غلام بندے جا رہے ہیں بندے کچھ غلام ہوئے نا جدو کچھ غلام ایک دن ابو بکر صدیق آکر کر دینے سونے ایک عرض کرنی فرمایا ابو بکر داس کیڑی عرض ہے سونے میرا دل کردہ ہے میں مکے دے چوک کھلو کے تواڈیاں نعتاں پڑھنی ہیں میری تمنا حضور مکے دے چوک کھلو کے تواڈیاں نعتاں پڑھا اور میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا ابو بکر وے گل لے وے ٹھیک ہے تو نعتاں پڑھنی ہیں پر تینوں پتہ ہے اجے مکے وچ ہر پاسے کفر ہی کفر ہے اجے مسلمان کاٹنے عرض کی تھی حضور میں کلمہ ہی پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے حضور تو تواڈیاں نعتاں پڑھنی ہیں تو اجازت دیو میں مکے دے چوک کھلو کے پڑھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گل تیری ٹھیک ہے پر گل لے وے جدو تو مکے دے چوک کھلو کے کلمہ پڑھنا ہے تے کافرانوں تے کلمہ چنگا نہیں نہ لگدا میں جملہ بول دیا تو ساتھ جی چپ کر کے سننا نا آپ نے فرمایا ابو بکر تو پڑھنا ہے مکے دے چوک کھلو کے کلمہ تے تینوں پتہ ہے مسلمان کلمہ پڑھن تے کافرانوں نہیں چنگا لگدا میں کہا سرکار نے گل ادو ٹھیک فرمائی آج مسیطے پڑھیے کئیاں نو ادو چنگا نہیں لگدا کیوں جی پڑھ دیو یہ تے کئیاں اللہ پچھلے دی نماز خراب کر دیو تسی میں کہا کلمے تو نہ ڈکیا کرو ابو بکر صدیق حضور کچھ بھی ہوئے نا پر میرا دل کردہ جج میں چوک کھلو کے نعتاں پڑھنی ہے جدو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دا ایک جذبہ ویکھیا نا کہ ابو بکر صدیق کہندے نے سونے میں آج چوک کھلو کے تواڈیاں نعتاں پڑھنی ہیں میرے آقا نے فرمایا اچھا ابو بکر پھر جویں تیری مرضی ہے ادھروں شروع تو لے کے ہون تک آواز کاٹی آئی ہے پتہ نہیں کی گل ہے میری سرکار نے فرمایا ابو بکر جی سونے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے نعتاں پڑھ لے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے چوک کھڑے آئے ہو کے میرا وجدان کہندا میرا یقین کہندا میرا تخیل کہندا یقیناً ابو بکر صدیق مکے دے چوک کھڑے آئے ہو کے یقیناً دیونے نے لوگوں سن لو جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے
اللہ نے اس نبی نو بڑیاں اچھیاں چھانا عطا کیتیاں نے یقیناً بول کے آندے ہونے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا میں کلام ہور بھی پڑھ سکتا سا تے پڑھیا سوکھا جا کہ ہر بندہ پڑھ لوے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ جنہاں صحیح ٹیل لا کے پڑھنا ہے کہ ہاتھ چکو میں انہوں بندیاں دی زیارت تے کرا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ تھوڑا جا چکا جو ہو رہا ہے آجڑے باہر بیٹھے ہو ماشاءاللہ کہیں آجے ٹنڈے ٹنڈے کیتے ہیں اینجا نہیں پورے پورے ماشاءاللہ حضور دی نعت ہے تے کلام بھی پھر اللہ حضرت ہے ملے کے درہ جی میں ہاتھ چکے جا ہاتھ چوکے رکھو تو پڑھیا جائے گا صحیح ملے کے بولے کیا کو سب سے اولا او آلہ سب سے بالا او بالا ہمارا نبی سب سے بالا او بالا خلق سے آلیہ سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی بولو بولو اور رسولوں سے آلہ جدو ابو بکر صدیق نے پڑھیاں نا حضور دیا نعتاں تے تو انہوں پتہ ہے جدو نعتاں سرکار دے غلام پڑھن تے کافرانوں کتھے چنگیاں لگنیاں سر چار چفیریوں کافر دوڑ آئے کوئی ابو بکر صدیق نو تھپڑ پہ مار دا ہے کوئی ابو بکر صدیق نو مکہ پہ مار دا ہے اور کتب تواریخ تے جملے موجود نے فرمایا کسے دے ہاتھ ڈنڈا آیا تو نے ڈنڈا مارے ہیں جے کسے دے ہاتھ جتی آئی ہے تو نے جتی ماری ابو بکر صدیق نو میں کہا سرکار پیچھے بڑا بڑا کچھ سہنا پہ ہے بڑا بڑا کچھ سہنا پہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو چار چفیروں جو کافر مارن لگ پہ نا اتنا ماریا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے زمین تے ڈگ پہ سیرت حلبیہ چی امام برہان الدین حلبی نے لکھیا فرماندے نے مار کھا کھا کے ابو بکر صدیق جو زمین تے ڈگے نا بے ہوش ہو گئے تے آپ دے قبیلہ بنو تیم والے آئے انہاں آ کے کافران پیچھے کر کے نہ تے اٹھا لے ابو بکر صدیق نو اٹھا کے کر لے گئے تے جا کے انہوں نے آکھیا بھئی گل سنو قریشیو جے ابو بکر مر گیا اسا تواڈے اٹھنا اٹھ بجا دینی یاد رکھا جی پوویس اے دا مذہب ہو رہے پر تساں ساڈا بندہ مارے ہے اسا تانوں پوچھ لینا ہے لیکن کتب تواریخ چاہتا ہے ابو بکر صدیق چار پائی تے لیٹے سن آپ دے قبیلے والے آپ دی منجی دے والے کھلوتے سن کوئی اتے پانی دے چھٹے مار رہے ہیں کدوں ابو بکر نو ہوش آئے پر سنو جدوں سرکار دے عاشق نو ہوش آئی نا تے عاشق مصطفیٰ نے اکھاں کھول دیا جڑا پہلا جملہ بولیا حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں اپنی اکھاں کھولیاں نے اکھاں کھول دیا سار ابو بکر صدیق نے فرمایا او لوگو اے دسو میری سرکار دا کی حال ہے او لوگو دسو میرے آقا دا کی حال ہے آپ دے کب قبیلے والے جدوں ایک جملہ سنے کہ بول کیا کھل لگے ابو بکر او دی وجہ تو تینوں اینی مار پئیے پھر بھی او دا ہی نا پہ لینا چھڑ دے نا او دا کھڑا چھڑ دے او دا پلا چھڑ دے او دا دامن ابو بکر صدیق نے جڑا جواب دیتا او دی ترجمانی ایک گولڑے دے تاجدار پیر سید مہر علی شاہ چشتیاں دے تاجدار نے کی تھی پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے آپ بولے کیا نے یقیناً ابو بکر صدیق بولے کیا نے او قبیلی علیو
او مینوں پیا دیو چھڈ دے محمد دا پلہ چھڈ دے اے محمد دا دامن چھڈ دے او سن لو سارا جگ جاندا تے ٹر جائے اے مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں پر گل سنو چھل لئی اساں کانے دی چھل لئی اساں کانے دی ایک ڈھولا تو مل جائے او نہیں لوڑ زمانے دی او نہیں لوڑ زمانے دی مل کے آنکھو نہیں لوڑ زمانے دی او نہیں لوڑ زمانے دی نہیں لوڑ زمانے دی ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگو اے تے ایک جسم ہے اگر رب کروڑا جسم بھی دے وے ایک کر کے سرکار دے قدمہ تو قربان کر سکنا وا ابو بکر صدیق اٹھے نے کہ حضرت حضور لکھی صلاۃ و سلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے یہ ایک دن اچ کر دے سونے آقا جی اسی کعبے وچ کھڑی آئے ہو کہ قرآن پڑھیے تے کافراں نوں چنگا نہیں لگدا سونیا کہ اسی چوک وچ کھڑی آئے ہو کہ پڑھیے تے کافراں نوں چنگا نہیں لگدا سونیا اج میں ایک عرض کرنے واسطے آیا ایک اجازت لین واسطے آیا وا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر دس کس چیز دی اجازت چاہنا ہے عرض کیتی سونیا اجازت اس چیز دی لینا آیا سونیا اجازت دیو میں اپنے گھر دی اندر ایک نکر وچ ایک نکی جی مسجد بنانا چاہنا وا دل کر دے جدو کافر مینوں باہر نماز نہ پڑھن دین گے گھر وچ بنی ہوئی مسجد وچ کھلو کے صدیق نالے نماز رج رج پڑے گا نالے قرآن دی تلاوت بھی رج رج کے کردا رہے گا حضور صدیق دی تمنا ہے اجازت دیو میں اپنے گھر وچ مسجد بنا لاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر بنا لے گھر وچ مسجد سب تو پہلے پیر صاحب حضور دے امتیاں وچوں سب تو پہلے نمبر پہ جن نے اپنے گھر وچ مسجد بنائی او دا نام ابو بکر صدیق ہے سب تو پہلے جن نے اپنے گھر وچ مسجد بنائی ہے نا او دا نام نامی اسم گرامی ابو بکر بولیے او دا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا ہون سننا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے نا اچانک سویر دا ٹائم سی ابو بکر صدیق دے دروازے تک کسے دستک دیتی تھوڑی جی میڈ کھولو درا دی مہربانی میڈ کھول دے دی ابو بکر صدیق دے دروازے تے نا دستک دیتی ابو بکر صدیق انج باہر نکلے ویکھیا سارے محلے دے سارے کافر آپ دے بوئے کے کھلوتے آپ دے سارے محلے دے کافر جننے سن سارے آپ دے آپ نے فرمایا سویرے سویرے یہ آ گیا خیر ہے ہن کافراں دا جملہ سننا کافر بولے کیا نہیں ابو بکر گل سن لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اسی ایک ریکویسٹ لے کے آئے ہیں ابو بکر صدیق نے فرمایا دسو کیڑی گل ہے آنے ابو بکر گل ہے ہر روز تو صبح دے ٹائم اپنے گھر وچ پتہ نہیں کی پڑھنا ہے ہر روز صبح دے ٹائم پتہ نہیں تو اپنے گھر وچ کی پڑھنا ہے فرمایا ہور کچھ نہیں میں رب دا قرآن پڑھنا وا رب دا اچھا ہن سننا تواڈے اس فیصلہ باد دے نے قاری کرامت علی نعیمی صاحب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب سونا قرآن پڑھ دیں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب لاہور دے سونا قرآن پڑھ دیں اکاڑے دے علاقے سن قاری خوشی محمد الازہری رحمت اللہ تعالیٰ بڑا سونا قرآن پڑھ دے سن قاری فقیر محمد مسعودی رحمت اللہ بڑا سونا قرآن پاک پڑھ دے سن تیرے اس دور دے اندر اگر کوئی سونی آواز والا قاری سونے رنگ چ قرآن پڑھے تے بندیاں دے یار سواد آ گیا چس آ گئی ہے تے میں کیا پنجابی زبان دا بندہ ہوئے تے پڑھے عربی چ قرآن تے بندیاں دے سواد آ گیا تے پھر ادو کنا کو سواد آندا ہونا ہے جدو ابو بکر صدیق خود قرآن پڑھ دے ہونے نے جدو صدیق اکبر خود قرآن ہن جڑے کافر باہر آئے سن انہاں دی گل سننا کافر بولے کیا نہیں ابو بکر گل سن
اسی ایک عرض لے کے آئے ہیں فرمایا دسو آندنی ابو بکر جدو صبح دن چڑھ دے ادھر گھر وچ کھڑی آئے ہو کے تو قرآن پڑھنا ہے تیری آواز ایڈی مٹھی ہوندی ہے ایڈی سریلی تیری آواز ہوندی ہے ساڑیاں بیبیاں کام چھڑ دیندیاں نے کان لا کے تیرا قرآن سن دیاں نے تو جدو قرآن پڑھنا ہے ساڑیاں بیبیاں کم چھڑ دیندیاں نے پیر صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہنا میں کیا اس دور دی اندر جدو صدیق اکبر قرآن پڑھ دے سن کافرہ دیاں بیبیاں ایک کم چھڑ کے قرآن سن دیاں سن اور آج پتہ نہیں ساڑیاں ماما پھینانو کس ظالم دی نظر کھا گئی ہے ادان ہوندی ہوئے تے کوئی پرواہ نہیں قرآن دی تلاوت ہوندی ہوئے تے کوئی پرواہ نہیں چاہی ٹی وی دے سٹار پلس دا سوچ آن ہوئے اسے ٹائم سارے کم چھڑ کے ادھر توجہ کر لیندیاں نے میری ماں بہنوں یہ بات یاد رکھیا جے اگر نجات چاہیے تے کسے امریکی اداکارہ دی اتباع وچ نجات نہیں ملنی انڈین اداکارہ دی اتباع وچ نجات نہیں ملنی یہ نجات ادو ہی ملنی ہے جدو حضور دی دھی زہرا دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزار ہو گیا آکھن لگے صدیق جدو تو پڑھنا نا قرآن ساڑیاں بیویاں کام چھڑ کے بہ جاندیاں نے تے تیری مہربانی ہولی ہولی پڑھیا کر کی اندر ہولی ہولی پڑھیا کر ابو بکر صدیق فرمایا بھی گل سنو میں پڑھنا قرآن تساں کعبے چوں ڈکیا چلو کوئی گل نہیں چوک چ ڈکیا جے ہن تے میں اپنے گھر کھلوتا کافر چپ کر کے ٹر گیا پر ایتھے ہونے کے جملہ میں کہنا چاہنا ناراض نہ ہو گیا جی ہو بھی جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں کافران دا دور سی تے کافران دی حکومت تے سارے کافر تے انہاں دے گھر ابو بکر صدیق دے گھر وچ انہاں آ کے آکھیا بھائی تو چھڈ دے نہ پڑھیا کر فرمایا نہ گھر میرا ہے میں اونچی کراں پاویں ہولی کراں پر ہن میں کی آکھاں گھر بھی بندے دا اپنا ہوے تے اونچی آواز نال جے ڈیک لا کے نبی پاک دی نعت پڑھنا تے منٹوں پہلے بننے آ جاندے نے آ بند کرو بھائی مینوں بڑا یاد ہے 2006 دی بات ہے ساڈے قلعہ دیدار مصطفیٰ جلوس دا دن سی 12 ربیع الاول سی دا او منڈیاں نے اس طرح کیتا ایک ہارن لا دیتا وہ ایک ایس ایچ او آ گیا وہ جڑا ہوندا ہے چھوٹا ایس ایچ او تھلے وہ آ گیا انہیں آگیا کہ جی بند کرو یہ آواز دور تک جا رہی وہ ماحول کوئی انج دا بنیا سی عوام سی پھر مولوی جدو عوام ویکھے پھر جوش چڑھ ہی جاندا میں انہوں آکھیا میں کہا جناب یہ تے نعت پڑھن تے پابندی ہے آندا جی بس انہوں بند کرو میں کہا جی آکھو تے کوئی گانے دے 2-3 شعر پڑھ لواں تے پابندی نہیں نا اے پانی پی گیا منہ تے اینی دیر پچھو ایس ایچ او آ گیا آ کہندا او پاگل دا پترا پیچھے آ جا کرن دے جو کر دینی پے انہاں نوں کرن دے گرامی قدر حضرات اقبال نے رو کے آکھیا سی اقبال نے آکھیا سی اے میرے الہی قوم کو چشم بصیرت دے خدایا رحم کر ان پر ان کو نور ہدایت دے گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مکہ پاک دی سرزمین تے سرعام کھڑے ہو کے مصطفیٰ دیاں نعتاں بھی پڑھیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھیا تے زندگی شان نال گزاری جدو شان نال گزاری اللہ رب العالمین نے انہاں دی شان وچ پھر قرآن دیاں آیتاں دا نزول بھی فرمایا آئندہ جمعہ المبارک دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی باقی حالات زندگی عرض کیتے جان گے آخر دا جی